میرے دوست بزرگ اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو اسی بنیاد پر کھڑا کیا. وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور اللہ کے احکامات پر چلتے تھے. کمانا اس لیے نہیں کہ اس سے روزی ملے گی. روزی تو رزاق دیتا ہے، رازق دیتا ہے، رب دیتا ہے. ہمارے کمانے سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی تقسیم ہے. بغیر کمائے ساری دنیا کھا رہی ہے. دنیا میں کتنی مخلوق ہے؟ 18,000. ان میں سے ایک انسان ہے. انسان کا مطلب ایک نہیں ہے. وہ دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 800 کروڑ. یہ 800 کروڑ مل کر ایک مخلوق. ایسے 18,000 مخلوق تھے. ایک ایک مخلوق کروڑوں کے حساب سے ہے، اور ان سب کو ایک اکیلے اللہ پرورش کر رہے ہیں، اور کوئی کماتا نہیں. کہ بھائی شیروں کی کوئی دکانیں ہیں؟ اما بولو یار. ہاتھیوں کی کوئی کھیتیاں ہیں؟ ہرنوں کی کوئی آسیس ہے؟ اور مچھلیاں آپ سب کھا جاتے ہیں ماشاء اللہ. جو میں ان کی بھی دکانیں بازار ہے. وہ بھی دبئی جاتے ہیں کمانے، کہ شارجہ جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں کمانے وہ؟ اور سمندر میں ایک ایک مچھلی اتنی بڑی ہے کہ سارا بھٹکن نگل جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو شوق ہوا اپنی پوری مخلوق کی دعوت کرنے کا، اور مہینوں کھانے بنائے، اور اللہ سے اجازت لی کہ کہاں شروع کروں. اللہ نے فرمایا ایک مچھلی آ رہی اس کو کھلاؤ. وہ مچھلی آئی منہ کھول کے کہ حضرت آپ کے ہاں دعوت ہے ہماری. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہاں دعوت ہے، آؤ کھاؤ. اور جو اس کے منہ میں ڈالنا شروع کیا، انسانوں نے اور جنات نے گاڑیاں کی گاڑیاں، ٹرکوں کے ٹرک، اور پورے کا پورا جو پتہ نہیں کتنے مہینے پوری مخلوق کو پکایا تھا، اس مچھلی نے ایک لقمے نے کھا لیا. وہ پھر منہ کھولے کھڑی ہے کہ حضرت بھوکی ہوں، کھلا دو مجھے. لیکن خدا تیرا ستیہ ناش کرے، ساری مخلوق کا تو نے کھا لیا، میں تجھے کہاں سے کہوں گا. لیکن یا اللہ کے نبی، آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے. اللہ روزانہ 3 لقمے ایسے کھلاتے جیے. تم نے ایک لقمہ کھلایا، 2 باقی ہیں. اللہ نے نہیں دیا تمہارے گھر میں دعوت کی، اور تم نے مجھے بھوکا مار دیا. آج سمجھ رہے؟ تو یہ ایک مچھلی نہیں ہے، وہ نمائش کے لیے. وہ نمائش کا میں رکھتا نا ایگزیبیشن میں دکھانے کے لیے. وہ ایک مچھلی نہیں ہے. سمندر میں ہزاروں مچھلیاں ایسی پڑی ہیں جن کو اللہ روزانہ اتنے بڑے بڑے 3 لقمے کھلا رہے، 3 وقت کھلا رہے. اور ان کی کوئی دکان نہیں ہے، ان کی کوئی آفس نہیں ہے. وہ کمانے کے لیے کہیں مارے نہیں پھرتے، در در کے ٹھوکریں نہیں کھاتے ہیں. انہیں کون کھلا رہا ہے؟ جب انہیں اللہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو کھلا سکتا ہے تو ہمیں 2 روٹی نہیں دے سکتا؟ کیا بات. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں. فارسی میں بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کی کتاب ہے بلستان. اس میں لکھا ہے کہ دنیا میں جانور ہے سی مرغ. کون سا؟ ارے بولو. سی مرغ. فارسی میں سی کہتے ہیں 30 کو، اور مرغ کہتے ہیں پرندے کو. 30 پرندوں کے رنگ ہیں اس میں. اس کا ایک وقت کا ناشتہ کتنا ہے؟ 10 آدمی کے برابر. کتنا؟ 10,000 kg. تمہاری تو زندگی کے لیے کافی ہے، اور اس سے ایک ناشتہ آئی ہے. اچھا وہ ایک نہیں ہے جانور، وہ اس کی قوم ہے. انسان بولے تو کیا ایک آدمی؟ کیا کتنے انسان دنیا میں؟ 700 کروڑ 800 کروڑ کے درمیان میں، تو سب مل کر ایک مخلوق ہے. تو یہ سی مرغ، اس کی یہ مخلوق ہے. یہ ہزاروں ہیں یہ، اور یہ سب بغیر کمائے کھا رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی مخلوق کو
اللہ باہر کمائے کھلا رہا ہے تو کیا انسان کو 2 روٹی نہیں دے سکتا تھا؟ وہ دے سکتا تھا، کیوں نہیں دیا؟ یہ دیکھنا اللہ چاہتے ہیں. ہاتھ لگا کر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا، میں نے کمایا، میں کرتا ہے. یہی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے دیا، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس ہے. یہ کہتا ہے. اگر اس نے کہا اللہ نے کیا، اللہ نے دیا، تو پھر یہ مومن ہے، ایماندار ہے. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں نے کمایا، میرا مال ہے، میری عقل سے کمایا، تو یہ بے ایمان ہے. ہمارا تو پہلا کلمہ یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی حالات بنانے والا نہیں، کوئی حالات بگاڑنے والا نہیں. جسے جو کچھ ملا اللہ نے دیا ہے، جسے جو کچھ ملے گا اللہ دیں گے. کسی سے کچھ نہیں ملتا، اللہ سے سب کچھ ملتا ہے. یہ تو ہمارا یقین ہے. پھر یہ یقین کرنا کہ کمائیں گے تو کھائیں گے، نہیں تو بھوکے مر جائیں گے، یہ شرک ہے، یہ بے دینی ہے، یہ بے ایمانی ہے. ہمارا پہلا کلمہ یہ ہے کہ اللہ کرتے، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ پالتے ہیں، اللہ جلاتے ہیں، اللہ ہی روزی دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کرتے ہیں. اب کمانے کا حکم ہمیں صرف اس لیے دیا ہے. اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کما کر یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا، یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ ہی نے دیا ہے. ہاتھ میں نے ضرور لگایا، کمائی میں نے ضرور کی، لیکن اللہ نے دیا. سمجھ رہے نہیں؟ ارے بھائی سمجھ رہے صاحب؟ اللہ سب کو قبول فرمائے. ایک آدمی کا باغ تھا، اس میں ایک تالاب تھا. اس میں وہ تالاب میں جب سورج اوپر آتا تھا آسمان پر، تو تالاب میں اس کا فوٹو پڑتا تھا عکس. تو اپنے دوستوں سے ایک دن کہنے لگا کہ دوستو چلو، میرے تالاب میں سورج آیا ہے. دوستوں نے کہا ارے تو پاگل ہو گیا ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، تیرے تالاب میں کہا آتا ہے. کہا چلو دکھاتا ہوں. دوستوں کو لایا، تالاب میں جھانک کے دیکھا تو سورج تھا. لگا دیکھو سورج نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ کہاں نظر آ رہا، لیکن یہ ہے نہیں، یہ دھوکہ ہے. کہنے لگے عجیب آدمی ہو تم، نظر تو آ رہا ہے، پھر کیا نہیں نظر آتا تم؟ دوستوں نے کہا یہ نظر تو آیا لیکن اس میں ہے ہی نہیں سورج، اس کا فوٹو ہے. تو اس نے کہا جاؤ جاؤ، تم جھوٹے ہو، نظر آ رہا پھر کیا چاہیے تم کو؟ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ٹھہرے. کھیل کود میں، کھانے پینے میں شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا. اب اس کے دوستوں نے کہا ارے تیرے تالاب میں سورج کا دکھا ذرا. اب جو چھانک کے دے گا تو کہا ہے سورج. کیوں میں کیا ہوا؟ ڈوب گیا نا. جہاں سورج ڈوبتا ہے ادھر ذرا لال لال سرخ رہتا ہے، سرخی رہتی ہے. تو کہنے لگا دیکھو یہ کیچڑ میں گھس گیا، یہ سورج کیچڑ میں گھس گیا، ذرا ٹھہرو ابھی میں کھینچ کے لاتا ہوں. تھوڑا کدانی لایا، گھر جا کر سبل اور کھودنا شروع کیا. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، چاروں طرف کھود 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 کر پسینے ڈوب گیا اور تھک کر شور ہو گیا. پوری رات گزر گئی، کھودتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. پھر تھوڑی دیر میں سورج نکلا. پھر وہ سورج اوپر آیا تو اس کا فوٹو تالاب میں نظر آنے لگا، اس کا عکس. تو کہتا کمبل ٹھوک کر شاباش، دیکھو کیسے کھینچ کے لایا ہوں. پوری رات محنت کی ہے، پوری رات محنت کر کے کھینچ کے لایا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس باغ والے نے سورج نکالا نا. ہم بولو یار، تو اس نے محنت طے کی. اچھا جان دے 50-50، اللہ نے آدھا نکالا، آدھا اس کی محنت سے نکلا. ٹھیک ہے؟ ارے بولو. اچھا جان دے 10% اس کی محنت سے نکلا اور 90% اللہ نے نکالا. ٹھیک ہے؟ نہیں، چلو جان دے 1%، اس کی 1% اس کی محنت سے نکلا، 99% اللہ نے نکالا. برابر؟ نہیں، 100% اللہ نے نکالا.
پھر اس کی محنت کی، یہ محنت نکلنے کے وقت ہو گئی، دونوں کا جوڑ لگ گیا، اس کے نکلنے کا وقت آیا، اس کی محنت ہو رہی تھی، یہ سمجھ رہا کہ میری محنت سے نکلا ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے نکالا، اس کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، صرف یہ ہے کہ اس کی محنت ہو رہی تھی اور اللہ کی تقدیر اس کے ساتھ ہو گئی، سورج نکلا، یہ سمجھ گیا کہ میری محنت سے ہوا، اور حالانکہ وہ دھوکا تھا، اس کی محنت سے نہیں ہوا، اللہ نے سورج نکالا ہے۔ دوائیاں کھا رہا ہے بیماری کے لیے، کئی ڈاکٹر علاج ہو گئے، لیکن آخر میں صحت کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر تھا، وہ وقت مقررہ آیا صحت کا، اس وقت میں کوئی دوا کھا رہا تھا تو دوا یہ سمجھ لیا کہ وقت صحت کا عین وقت پر اس نے جو دوا کھائی تو صحت تو ملی اللہ کے حکم سے، لیکن چونکہ ایک دوا کھائی اس لیے اس کا یقین دوا پر ہو گیا۔ فرق کیا ہوا؟ اللہ کا فیصلہ، اور اس کے نکل صحت کا وقت آیا اور اس وقت میں کوئی دوا کھائی تو اس کا یقین یہ ہو گیا کہ دوا سے صحت ملی۔ یہ بے ایمانی کی بات ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ صحت دیتے ہیں، دوا ایک بہانہ اور ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ پروردگار پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیا کروں، تو فرمایا جاؤ اور درخت کے پتے کھاؤ، تو درخت کے پتے کھائے تو صحت مل گئی، پیٹ کا درد چلا گیا۔ چند مہینوں کے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور درخت کے پتے کھا لیے، اور درخت کے پتے کھانے کے بعد پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اللہ یہ کیا چکر ہے، پہلے دوا پتے کھائے صحت ملی، اب کے بار پتے کھائے تو بڑھ گیا پیٹ کا درد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان پتوں میں صحت ہے؟ پتوں نے کچھ نہیں ہے، تم نے نماز پڑھ کر مجھ سے دعا مانگی، میں نے صحت ان پتوں نے ڈال دی تھی، اب تمہیں صحت مل گئی، اب دوبارہ تمہارے پیٹ میں درد ہوا تو تم نے منجا مانگا ہی نہیں، تم نے اللہ سے مانگا نہیں، جا کے پتے کھا لیے، تو کھا لو پتے نہیں پورا درخت کھا لو جڑ کے ساتھ۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ ارے اس میں کیا رکھا ہے؟ ہمارا حکم تھا پہلے صحت کا، وہ صحت مل گئی، اب تم نے ہم سے پوچھا نہیں، ہم نے اس میں صحت نہیں ڈالی، جناب علی آپ کھا جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ حکومتوں میں عزت ملتی ہے، فرعون بھی بڑا حاکم تھا، اللہ نے ذلت ڈال دی، ملک مصر میں ہلاک و برباد ہو کے تباہ ہو گیا۔ وہی ملک مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی حکومت کی، وزیر اعظم تھے، اللہ نے ان کے اندر دینداری پیدا کی، ایمانداری پیدا کی، آخرت کا فکر پیدا کیا، جس کی وجہ سے انہیں عزت و بلندی ملی۔ 7 سال کا فاقہ آیا، 7 سال تک انہوں نے انتظام کیا، مصر کے پورے ملک میں کسی ایک کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیا، خود بھوکے رہتے تھے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کھاتے نہیں، کمزور ہو جائیں گے، کچھ کھائیے، اصرار کرتے تو کہتے ہیں نہیں، اگر میں نے کسی دن پیٹ بھر کے کھا لیا اور مصر میں کہیں کوئی فقیر بھوکا رہ گیا اور قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لیں کہ یوسف تم نے تو پیٹ بھر کے کھایا اور سارا بندہ ہمارا بھوکا رہ رہا، تم نے اس کو کھانا نہیں دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ ہوتا اللہ کا ڈر و خوف۔ حکومت ہے، دولت ہے، خزانے ہیں، پورے ملک مصر میں تقسیم ہو رہی ہیں، خود پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، کیا اللہ کو جواب دینا؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے